کیا خوبصورت شعر کہا تھا افتخار عارف صاحب نے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ ہجرتیں تو وہ ہوئیں جو حسین نے مدینہ سے کربلا کی، ہجرت وہ ہوئی جو مکہ سے مصطفیٰ نے مدینہ کی طرف کی، اور وہ کیا ہجرت تھی جس میں عاشق نے ہجرت کی علی کی طرف، اور علی نے اس عاشق کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گلہائے امید، گلہائے نورانی، گلہائے متبرک کو ان کی آغوش کی زینت قرار دیا۔ تو بی بی ام فروا اور بی بی ام رباب، یہ ایک ایسا انعام ہے، عمرو القیس کو ایسا انعام مولا ملا ہے کہ ان بیبیوں کو ان کی پاک تینتی باپ کی طرف سے ملا ہوا وہ عشق ولایت، عشق امامت، عشق اہل بیت کو لے کر یہ بیبیاں جن گھروں میں گئی ہیں، کیا لطف ہے کہ ادھر حسین مولا کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ ایک امام وقت یہ کہہ رہا ہے، یہ عظمت و عرفان جناب ام رباب ہے۔ ام رباب اور بی بی ام فروا سب سے قیمتی ترین قربانی حضرت علی اصغر کی ہے۔ علی اصغر نے یہ اعلان کیا قیامت تک کے لیے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ اقدار انسانی کی جنگ ہے، جہاں 6 ماہ کا بچہ جیت جاتا ہے اور 2.5 لاکھ کی فوج ہار جاتی ہے۔ تو اس کو اس کے بازو پلٹ کر، قمیص چاک کر کے، سرخ رومال باندھ کر بطور مجاہد پیش کرنے والی چھوٹی بہن سلامہ ہے۔ یہ سلمہ ہے، وہ ام فروا ہے، یہ ام رباب ہے۔ اور اس گلے امید کو اس طرح سے پروان چڑھایا۔ اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جس طرح حضرت ابو طالب، اس گھرانے کے بھی عجب چلن ہیں، عجب عاشقانہ رمزیں ہیں کہ حضرت ابو طالب چچا ہیں، اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے سینے پہ ایسا سلایا کہ شام گئے تو مصطفیٰ ساتھ ہے، اٹھے تو مصطفیٰ ساتھ ہے، کبھی بچپن میں ہیں تو کندھوں پر ہیں، جب چلے ہیں تو ساتھ ہے، اور قدم بقدم کوئی ایسا منظر نہیں جہاں چچا نے اپنے بھتیجے سے جدائی اختیار کی ہو۔ بستر قتل پر علی جیسے بیٹے کو سلا کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی جان کو بچانے والا چچا۔ اور پھر یہی کہانی ہم پھر آگے دیکھتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام چچا ہیں، اور یتیم بھتیجا حسن کی نشانی ہے، شبیہ رسول کی نشانی ہے۔ اور مولا اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ جب مولا سخاوت کے لیے مدینہ کی گلیوں میں شہنشاہ عرب چلتے ہیں تو اس طرف حضرت قاسم ہے، اس طرف حضرت علی اکبر ہیں، بخششیں مولا حسین عطا کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، کبھی قاسم بانٹتے ہیں اور کبھی اکبر بانٹتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسن کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حسین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے۔ قاہر، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جناب قاسم علیہ السلام